اس لیے سب سے پہلا کام ہمارا کہ ہم ایمان کے بنانے کی محنت میں لگیں اور ہر ماحول میں اللہ رب العزت کی ذات عالی کا تعارف کراویں. جو کہ اب ہمارے اندر استعداد پیدا ہوگی ایمان سے عملوں پر چلنے کی، ایمان سے عملوں پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی تو تاجر اپنی تجارت میں، زمیندار اپنی زمینداری میں، ملازم اپنی ملازمت میں ہر جگہ احکامات کو پورا کرے گا. مجھ سے متعلق اللہ کا کیا حکم ہے، اور جہاں جہاں ایمان پہنچ جاوے گا حکم وہاں پہنچے گا. یہ حکم تیرے ہاتھ سے متعلق، یہ حکم تیرے کان سے متعلق، یہ حکم تیری زبان سے متعلق، یہ حکم تیری شرمگاہ سے متعلق کہ جہاں جہاں ایمان پہنچ جاوے گا وہاں حکم پہنچے گا. اور حکم کا اس جگہ پہنچنا وہ حکم زندہ ہی ایمان پر ہوگا کہ جب ایمان دل میں آ جائے گا تو جسم کے ہر عضو میں آ جائے گا یعنی اللہ کا دھیان آ جائے گا کہ یہ صحیح معنی میں ذاکر بن جائے گا. یہ کیا بن جائے گا؟ صحیح معنی میں ذاکر بن جائے گا کہ یہ ذاکر بن جائے گا یعنی اطاعت والا بن جائے گا. کل مطیع ذاکر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ آدمی جو ہر زندگی کے ہر شعبے میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا 100% پابند ہو کر چل رہا. کل مطیع ذاکر. کہ تاجر کا ذکر کیا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تاجر کا اس کی تجارت کے وقت کا ذکر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اپنی تجارت میں کہ یہ تاجر خیانت نہیں کرے گا. حاکم اپنی حکومت میں اللہ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنی حکومت میں ظلم نہیں کرے گا. زمیندار اپنے زمینداری میں اللہ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ عشر اور یہ اس پر جو زکوٰۃ آئے گی اور اس پر جو حکم آئے گا وہ اس حکم کو پورا کرے گا. کہ ہر لائن کے اندر ان لائنوں میں چلنے والے اس لائن سے متعلق احکامات میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر چل رہے ہوں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. لیکن یہ یوں سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز ہے. میرے دوستو بزرگوں، نماز کے اندر دھیان جماوے گا تو یہ نماز اس کے ہر عمل کو نماز پر لے آوے گی، اس کے ہر عمل کو نماز پر لے آوے گی. اگر نماز کے اندر دھیان جما لیا تو ہر عمل نماز پر آ جاوے گا کہ بھئی یہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہو کر چلے گا. یہ کہیں کہ صحابہ کرام کہا کہ وہ ایسے مرد میدان تھے کہ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. کہ اب اللہ کا حکم آیا ہے یہ دکان پر تو تجارت میں زندہ ہو رہا، اور اللہ کا حکم آیا ہے حکومت پر تو حاکم کے ہاتھوں زندہ ہو رہا، اور اللہ کا حکم آیا ملازم پر تو اس کی ملازمت میں زندہ ہو رہا. اللہ کا حکم جہاں جس کے پاس جس شکل میں پہنچے گا، جس حال میں وہ ہوگا، وہاں وہ اللہ کا حکم ایمان کی بنیاد پر زندہ کرے گا. تو یوں آیا روایت میں کہ جو آج تم جس کو دیکھو کہ یعنی ایک آدمی کو اتنا ذکر کرتے ہوئے دیکھو، اتنا ذکر کرے کوئی آدمی، اتنا کرے کہ وہ اس کو لوگ پاگل کہنے لگے کہ ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے. میرے دوستو بزرگوں، ذکر کیا ہے؟ ذکر یہ ہے کہ میں کسی بھی ماحول میں اور کسی بھی نقشے میں کسی بھی چیز کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف نہیں کروں گا. بس یہ ذکر ہے. کیونکہ جو آدمی اللہ کی ذات عالی کا اس طرح تعارف کراوے گا تاجروں سے، کاشتکاروں سے، ملازموں سے کہ جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں
وہ تنہا اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے تاجر اور سارے کاشتکار جو غلط یقین لیے بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے اس کو پاگل کہیں گے۔ اب بنے گا مطلب حدیث کا کہ اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں۔ تو اگر صرف تنہائی میں کرتا رہا ذکر اور باہر نکل کے دعوت نہ دی اور ایک ایک سے اللہ کی ذات کا تعارف نہ کروایا، ہمارا بنانے والا، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمیں کھلانے والا، ہمیں پلانے والا، ہمیں پہنانے والا، ہمیں مارنے جلانے والا، ہمیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرنے والا، یہ سارا زمین آسمان کے درمیان کا نقشہ بنانے والا، یہ کون ہے؟ اگر ہر چپے پر اس کا تعارف نہ کرایا، ابھی جا کے جب تاجروں سے کہے گا تو تاجر کہیں گے کہ یہ آدمی پاگل ہے، ہم تو یقین رکھتے تھے کہ تجارتوں سے مال آتا ہے اور حکومتوں سے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن یہ آ کے آج یوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اتنی کثرت سے کہہ رہے ہیں کہ کہیں موقع ہی نہیں دیتے اللہ کے غیر سے بولنے کا، اللہ کے غیر سے ہونے کو بولنے کا۔ تو یہ سارے کے سارے تاجر اس ذاکر کو پاگل کہیں گے، یہ سارے کاشتکار اس ذاکر کو پاگل کہیں گے، سارے حکومت والے، سارے ہتھیاروں والے اس ذاکر کو پاگل کہیں گے، کیونکہ اب ہوگا وہ ما یاتیہم من رسول الا كانوا به يستهزئون، ما یاتیہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کیونکہ اب یہ نبیوں کی طرح پاگل کہلایا جاوے گا۔ اب بنا مطلب کہ بھئی اتنا ذکر، اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے، کہ پاگل تو جب کہیں گے جب میں ان کے نقشوں کے خلاف اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا ان کو یقین دلاؤں گا کہ نہیں بھائی تمہارے نقشوں سے نہیں ہوتا۔ اب اگر اس نے چل پھر کر ذکر کی دعوت نہ دی اور چل پھر کر اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو نہ کہا، تو میرے دوستو بزرگوں ذرا سوچ کے بتلاؤ کہ تنہائی کے صرف تنہائی میں اس نے ذکر کیا ہے، یہاں اس کو پاگل کون کہے گا؟ یہاں اس کو پاگل کون کہے گا؟ اور اگر اس نے چل پھر کر تاجروں سے نہ کہا، کہ تاجروں سے کہے گا کہ تمہاری تجارت سے نفع نہیں ہو، نفع نقصان تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یہ سارے اسباب تو خالی برتن ہیں، ان خالی برتنوں میں اللہ چاہیں گے تو ان برتنوں میں ڈال کے دیں گے، اور اللہ چاہیں گے تو برتنوں کے بغیر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب اس لیے نہیں بنائے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے تھے کہ انسان کو اسباب کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اس لیے بنائے ہیں تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ تم ایمان اسباب پر رکھتے ہو یا یقین اور ایمان میری ذات پر رکھتے ہو۔ اللہ نے اسباب اس لیے بنائے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں پالنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں تھی، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس نے اسباب اس لیے بنائے ہیں لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں کون آدمی اپنے عملوں کو ان اسباب کے یقین پر بگاڑتا ہے اور کون تم میں سے اپنے یقین کو، اپنے اعمال کو ہماری ذات پر یقین کر کے بناتا ہے۔ اللہ نے یہ دیکھنے کے لیے بنایا، کیونکہ اب یہ جتنا ماحول ہے، یہ سارا کا سارا ماحول جو بنے گا وہ ایمان پر بنے گا، کہ ہر آدمی اپنے شعبے کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند ہو جائے گا، کہ ایمان اس کو ہر لائن کی عبادت پر لاوے گا۔ تجارت کی لائن کی کیا عبادت ہے، زراعت کی لائن کی کیا عبادت ہے، شادیوں کی لائن کی کیا عبادت ہے، ہر لائن کا حکم وہ اس لائن کی عبادت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نماز صرف نماز عبادت نہیں بلکہ 10 کام عبادت ہیں۔ کتنے کام؟ 10 کام عبادت۔ یہی سمجھے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، اب میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کروں، کہ نماز پڑھ کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، اب میں آزاد، میں جو چاہوں کروں۔
میرے دوست بزرگوں، صرف نماز عبادت نہیں ہے، بلکہ بہت سے کام ہیں عبادت. اور یہ جو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو نماز اس طرح پڑھ اور عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو. یہ نہیں کسی نماز میں تو نماز میں اللہ کو دیکھ رہا ہو، بلکہ ہر عمل کو اس بنیاد پر کر کہ تو تجارت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، تو زمیندارہ اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، تو حاکم ہے تو حکومت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، تو تاجر ہے تو تجارت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، کہ تو زندگی کے جس شعبے میں بھی ہے اللہ کو دیکھ رہا ہو. اسی فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 10 چیزوں کا نام عبادت ہے. نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، تلاوت، دعوت، یعنی ایک ایک کو بھلائی کا حکم کرنا اور ایک ایک کو برائی سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور تجارت، حلال کمانا، یہ بھی عبادت میں داخل ہے. حلال کمانا عبادت میں داخل ہے. پڑوسیوں کے حقوق یہ عبادت میں داخل ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر جو کچھ آپ نے کیا ہے ان سب کو اپنی زندگیوں میں لانا، آپ کی سنتوں کا زندہ کرنا، یہ 10 کام فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ عبادت ہیں. صرف نماز نہیں بلکہ یہ ساری چیزیں عبادت ہیں جتنی گنوائی ہیں. 10 چیزیں کہ ان 10 شعبوں میں اللہ تعالی کے احکامات کے پابند ہو کر چلو تو یہ عبادت بنے گا. انسان تو میرے دوست بزرگوں کسی لمحے بھی وہ آزاد نہیں ہے، انسان کسی لمحے بھی آزاد نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ کوئی نہ کوئی حکم اس پر لاگو ہو رہا کہ ہاتھ سے متعلق یہ حکم اور پیر سے متعلق یہ حکم اور شرمگاہ سے متعلق یہ حکم اور تیرے کانوں سے متعلق یہ حکم، تیری زبان سے متعلق یہ حکم. سر سے لے کر پیر تک انسان عمل کی مشین ہے. انسان عمل کی مشین ہے سر سے لے کر پیر تک. ہر عضو سے متعلق اللہ کا حکم ہے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل اور کوئی نہ کوئی حکم اس کے عضو سے تقاضا کر رہا. تو جب یہ ہر عضو کے عمل کو پورا کرتا ہے اور ہر عضو کے حکم کو پورا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرماتے ہیں. لیکن جب انسانی جسم سے نکلنے والے اعمال اور انسان کے جسم سے نکلنے والے جتنی حرکتیں ہیں یہ تمام کی تمام حرکات یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ کر اور نبی کے طریقے سے ہٹ کر ظاہر ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ سارے دنیا کا نظام بگاڑتے ہیں. پھر دنیا جہان کا سارا نظام بگڑتا ہے. اب یہ بھی کہتا ہے کہ یہ حالات کیوں نہیں درست ہوتے، حالات کیوں نہیں سدھرتے. شکایت کرے گا حالات کی اور عملوں کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑ رہا ہے، عملوں کو خود بگاڑ رہا اور شکایت کر رہا کہ بھئی یہ خبر نہیں حالات کیوں آ رہے ہیں. تاجر اپنی تجارت میں پریشان، زمیندار اپنی زمینداری میں پریشان، ملازم اپنی ملازمت میں پریشان، حاکم اپنی حکومت میں پریشان، ہر آدمی ہر لائن کے اندر پریشان نظر آ رہا. لیکن ایمان ہوتا تو یوں کہتا کہ اس پریشانی کا سبب یہ ہے، اس پریشانی کا سبب یہ ہے. کیونکہ پھر یہ اپنے حالات کے اندر حالات کے حل سے اندھا ہو جاتا ہے
کہ اس کو حالات کا حل کہیں نظر نہیں آتا. انہم الا کالانعام بل ہم اضل، کیونکہ یہ تو